آج ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے نہیں ہیں، جبکہ دعا کرنے کا حکم ہے، دعا پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ اور دعائیں مانگنے سے اور کرنے سے قبول ہوتی ہیں، دعائیں محض پڑھ لینے سے قبول نہیں ہوتی۔ تو دعا پڑھنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ زبان سے بس الفاظ، جیسے طوطے نے الفاظ رٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح سے رٹے رٹائے الفاظ ہماری زبان سے نکل رہے ہوں، اور اس دعا مانگنے کی حالت کے اندر ہمارا دل اللہ سے غافل ہو، تو اس حالت میں دعا مانگنے کو کہتے ہیں دعا پڑھنا۔ تو دعا پڑھنے سے دعا قبول نہیں ہوتی، دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا مانگنا اس بات کو کہتے ہیں کہ انسان کا دل اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہو، اور انسان کے روئیں روئیں پر اس کا اثر ہو، اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کے بندے کی ایک تار جڑی ہوئی ہو، تو اس کو دعا کا مانگنا کہتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ بات کا غور کریں کہ اگر کوئی فقیر یا بھکاری یا سوال کرنے والا ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائے، اور ہاتھ پھیلاتے ہوئے چہرہ دوسری طرف کر لے، توجہ اس کی کسی اور طرف ہو، تو کیا انسان کا دل چاہتا ہے کہ ایسے فقیر کو کچھ دے؟ بلکہ الٹا انسان ایسے بھکاری سے ناراض ہوگا، اس کو جھڑکے گا، اس کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ تم نے مجھے ذلیل کیا ہے، کہ یہ تو کوئی مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ تو ہمارا بھی اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ایسا ہی ہے کہ جب دعا مانگتے ہوئے ہمارا دل اللہ کے غیر کی طرف متوجہ ہے، تو اس وقت میں ہم نے ہاتھ تو اللہ کے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں اپنی حاجت کو پورا کرانے کے لیے، اور دل کی توجہ کا جو چہرہ ہے وہ ہم نے اللہ جل شانہ کی طرف سے پھیر کر کسی اور طرف کو کیا ہوا ہے۔ تو ایسی دعا تو بجائے قبول ہونے کے اللہ نہ کرے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کے غصے کا سبب نہ بن جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا دعائیں مانگنا اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے ایک فیکٹری کا اونر، وہ اپنی فیکٹری میں صبح صبح گیا اور اس نے مختلف ڈپارٹمنٹ والے جو امپلائیز تھے ان کو بلایا، اور ان کو بلا کر اس نے کہنا شروع کر دیا بھئی تم یہ کرو، تم یہ کام کرو، تم یہ کام کرو، تم یہ کام کرو۔ تو وہ مختلف ڈپارٹمنٹ کے جو اس کے جو آگے امپلائیز ہوتے ہیں ان کے ذمے جیسے وہ ڈیوٹیاں لگا رہا ہوتا ہے، تو ہمارا بھی اللہ جل شانہ سے دعا مانگنے کا انداز اور طرز ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں کہ یا اللہ آپ نے یہ کرنا ہے، یا اللہ تم نے یہ کرنا ہے، یا اللہ آپ نے یہ کرنا ہے، یا اللہ آپ نے ایسے کرنا ہے۔ تو جب انسان دعا مانگے تو بہت زیادہ احتیاج کے انداز میں، اور بہت زیادہ دل کی توجہ کے ساتھ، اور بہت زیادہ انسان اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہوئے اللہ پاک سے دعا مانگے، اور دعا مانگنے سے پہلے انسان اللہ پاک کی خوب تعریفیں بیان کرے کہ اے اللہ آپ ایسے ہیں، اے اللہ آپ کی طاقت ایسی ہے، اے اللہ آپ کی عظمت ایسی ہے، اے اللہ آپ کی قدرت ایسی ہے، اے اللہ آپ کے خزانے ایسے ہیں، اے اللہ آپ کی طاقت ایسی ہے۔ تو خوب انسان اللہ پاک کی تعریفیں کرے، پھر اللہ پاک سے مانگے۔ تو جیسے ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ کوئی فقیر آدمی جب کسی بہت ہی رئیس اور امیر آدمی سے کچھ مانگنے جاتا ہے تو وہ اس سے سوال نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کی تعریفیں کرتا ہے کہ جناب آپ ایسے ہیں، جناب آپ ایسے ہیں، جناب آپ کی سخاوت ایسی ہے، جناب آپ کا اخلاق ایسا ہے، جناب آپ کا کردار ایسا ہے، جناب آپ کی مہمان نوازی ایسی ہے، جناب آپ کی غریب پروری ایسی ہے، جناب آپ کے والد صاحب اتنے اچھے تھے، اور جناب آپ کے باپ دادا ایسے تھے۔ تو جو فقیر بھکاری بھی جب کسی بہت بڑے دنیا دار کے پاس مانگنے جاتا ہے تو وہ سوال کم کرتا ہے، اس کی تعریفیں زیادہ کرتا ہے۔ تو بعید ہی اسی طرح سے ہم نے بھی جب اللہ پاک سے دعا مانگنی ہو، اپنے لیے حاجات کو پورا کرانا ہو، تو دعا مانگتے ہوئے دعا سے پہلے اللہ پاک کی خوب تعریفیں بھی کیا کریں۔ تو اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔